السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور 2-3 سوال ہیں تو کوشش کریں کہ جو ہے نا، سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ جو سنن نسائی کی حدیث 1185 ہے، اس کا آپ نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ یعنی تمام اس کے جتنے بھی اعتراضات ہوتے تھے اس کا جواب دیا۔ اب ایک اعتراض اس پہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے حوالے سے کہ آپ نے اس پر جو ہے نا اتنا کیا ہے، کسی محدثی نے آیا اس کو رفع الدین کے باب میں ذکر کیا ہے کہ یہ رفع الدین کو منسوخ کرنے کے بارے میں حدیث آئی؟ پہلا سوال یہ تھا، اس کا جواب دیجیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے مرزا جیلمی کے کہہ لیں کہ تمام دروازے بند کر دیے باندھنے کے، اب وہ جو ایک آخری اعتراض کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا سب سے بڑا اپنا مفتی اس سے لکھوا لائیں، یعنی آپ ان کہہ دیں، وہ مفتی مجیب الرحمان صاحب کہہ دیں کہ یہ میرا نمائندہ ہے، تو یہ اگر مناظرہ کرے تو جو ہے نا میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے نمائندہ کیا ہے، لیکن اگر مزید اس میں یہ کر لیا جائے کہ مفتی مجیب الرحمان صاحب آپ کو اگر مینشن کر دیں کہ ان کے ساتھ کر لیں، تو میرے خیال سے جو ہے نا اس کا آخری دروازہ بھی جو بھاگنے کا وہ بند ہو جائے گا۔ اور آخری جو آپ کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ آپ جب بھی جواب دیتے تو بڑی حاضر دماغی ہوتی ہے اور علم کے ساتھ جواب دیتے، تو یہ ایک طالب علم کس طرح پیدا کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے بھائی کا پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی 1185 پر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ استدلال کرتے ہیں، تو کسی محدث نے بھی اس سے استدلال کیا ہے؟ جی تو جی ہاں، بالکل محدثین نے بھی اس سے استدلال کیا ہے۔ میں ایک محدث کا نام لے دیتا ہوں جو صرف محدث نہیں، بہت بڑے امام ہیں، امام ابو بکر جساس۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ کتاب کا نام ہے مختصر شرح مختصر تحاوی، شرح معانی الاثار کی جو شرح انہوں نے لکھی ہے، یہ میں نے اس میں پڑھا۔ سب سے پہلے امام ابو بکر جساس نے فرمایا کہ دیکھیے حدیث شریف میں ہے نحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، جی صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے۔ کہاں پہ؟ نماز میں۔ نحنو کا معنی ہے ہم، رافعو کا معنی ہے ہاتھ اٹھا رہے تھے، ایدینا کا معنی اٹھا رہے، ایدینا کا معنی ہاتھ، رافعو کا معنی اٹھا رہے تھے سب، جی اور ایدینا کا معنی ہاتھ، فی کا معنی میں، صلاۃ کا معنی نماز۔ ہاتھ ناپ ناپ کے، انگلی رکھ رکھ کے دستے پہ، ایک ایک لفظ کا ترجمہ، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، ایسا ہی ہے جی۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، آپ تشریف لائے، اور آپ کو میں ایک ریکویسٹ کروں گا جتنے طلباء یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ آپ اس حدیث کے سارے طرق دیکھیں، اور چھوٹے مرزا صاحب کے منہ بولے سٹوڈنٹس کو بھی میں ان کے دل پر بھی دستک دوں گا کہ اگر آپ حق کے طالب ہیں، کلمہ حق جاننا چاہتے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ کے محبوب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے، تو پوری ایمانداری کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر، ٹھیک ہے، نقلیں لگانے کے بجائے، چنگی لگانے کے بجائے تحقیق اور ریسرچ کے میدان میں آئیں اور اس حدیث کے سارے طرق دیکھیں، اور اس میں آپ کو ملے گا کہ بھائی الگ نماز پڑھ رہے تھے، حضور باہر سے تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، یہ سارے اس میں وضاحت ہے بالکل۔ اور سنن نسائی میں واضح ہے کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے پاس تشریف لائے، نحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے۔ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ رفع یدین، نماز میں رفع یدین کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ملاحظہ فرما کے جملہ جو ارشاد فرمایا، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں صحابہ کیا کر رہے تھے؟ حضور نے اس کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ سکون اختیار کروں۔ تو اب یہ محبوب علیہ السلام کا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، حکم، اس چیز کو منسوخ کرتا ہے جس کو دیکھا حضور نے۔ کہتے ہیں کہ یہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے جی؟ ان کے پاس رفع یدین کرنے کے لیے ایک بھی قول رسول نہیں ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ رفع یدین کرو۔ یہی تو وجہ ہے کہ مولوی حسن رضا کی تکلیف پڑی ہے کہ وہ اس نے جس طرح سمجھایا ہے نا، پہلے ہوتی تھی ادھوری بات،
یا ضمنی طور پر یا اجمالی طور پر علماء بیان کر دیتے تھے کہ بھئی ماننے والے کے لیے تو ایک ہی کافی ہے. لہذا ہم نے واضح طور پر بتا دیا آپ کو کہ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے احکام قرآن لکھی اور جنہوں نے اور کئی کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے تحاوی کی شرح بھی لکھی ہے، اس میں اس کو کیا کیا ہے، اس کو دلیل بنایا ہے، اور ہمارے ائمہ محدثین نے بہت سارے نے بنایا ہے. اب اگلی بات کہ بھئی پہلے تو یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں حدیث بتائیں، رفع یدین شروع کیا تھا، اب ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں، جی چھوٹے مرزا صاحب کی فکر کو ایکسپوز کر رہا ہوں کہ پہلے انہوں نے ان بچوں کو خراب کیا اور انہیں پہلی صدی والی نماز چھڑائی کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ والی نماز ہے، اور میں تمہیں جو بتا رہا ہوں یہ حدیث والی بخاری والی ہے. تو لہذا بلیک میل کر کے حدیث بھائی بڑی ہے، نبی پاک بڑے ہیں یا امام ابو حنیفہ بڑے ہیں، امام ابو حنیفہ کا قول زیادہ مضبوط ہے یا نبی پاک کا فرمان، تو بندہ بلیک میل ہو جاتا ہے. اور اس بچے نے کیا کرنا شروع کر دیا، رفع یدین. اب ہم نے دلیل بتائی کہ امام ابو حنیفہ اگر رفع یدین کے قائل نہیں تھے تو اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں، بلکہ ان کی دلیل سنن نسائی 1185 حدیث ہے جس میں حضور نے رفع یدین ہوتے دیکھ کر اس سے منع فرما دیا. اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ حدیث آ گئی اس پر عمل کرتے، اور چھوٹے مرزا صاحب کو اس حدیث سے اتنی چڑ ہو گئی ہے. ہمیں تو کہتے ہیں نا کہ بھی حنفی مالک بن حویرث کا نام سن کر بڑے چڑھتے ہیں. ہم تو نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی، ہمیں کسی صحابی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ پہلے کی بات کر رہے ہیں. آپ چھوٹے مرزا صاحب کو 1185 سے اتنا مسئلہ ہو چکا ہے کہ حالیہ ویڈیو میں انہوں نے کانہا اذناب الخیل الشمس، جو نبی پاک کے الفاظ ہیں حدیث شریف کے، اس کو نعوذ باللہ ادبی گالی قرار دے دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ. آپ سن رہے ہیں؟ جی توجہ ہے آپ کی؟ جی جی. کہ انہوں نے کہا کہ پہلے یہ تحریف کی کہ یہ حدیث کو، جملہ کس کا تھا؟ حدیث شریف کا. شریر گھوڑوں کی طرح دم میں ہاتھ اٹھانا یہ کس کا جملہ ہے؟ حدیث کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کو پہلے کہا کہ حنفی یہ ہمیں کہتے ہیں، یعنی حدیث کو حنفیوں کا قول بنایا، یہ پہلی تحریف کی. اور اس کے بعد دوسری بدتمیزی اور گستاخی یہ کی کہ اس حدیث کو ادبی گالی قرار دے دیا، کہ انہوں نے حدیث کے لیے ادبی اس طرح کی گالیاں بنائی ہوئی ہیں. تو چونکہ ان کا بھی دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے، اللہ نے فیصلہ فرمانا ہے اور حق واضح ہونا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اب چک مارنا شروع کر دیا ہے. تو وہ تو ہونا ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ تو طالب تھے حدیث کی، ہم نے حدیث بتائی. اور یہ چھوٹے مرزا صاحب ہی نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینہ شریف میں ہے، اور غیر مقلدین خسرت دنیا والدین بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی امام کا قول حجت نہیں، ہم تو اماموں کو نہیں مانتے، ہم تو حدیث مانتے ہیں. تو اسی تو انہوں حدیث سنائی، چھوٹے مرزا صاحب کو بھی حدیث سنائی، ان کے چھوٹے چھوٹے منہ بولے فالوورز کو بھی حدیث سنائی. اب حدیث کے طالب اگر ہوتے، یہ کس کا فرمان ہے؟ اسکنوا فی الصلاۃ، یہ نعرہ لگائیں، اسکنوا فی الصلاۃ، اسکنوا. ہاں جی. اب جب آپ کے سامنے کوئی لکھے نا، روایت لکھی یا کوئی کہے کہ یہ جناب فلانا جو انہوں نے بنائی ہوئی جملے، آپ نے کمنٹ میں کیا لکھنا ہے؟ اسکنوا فی الصلاۃ، یا صرف 1185 لکھ دیں. 11ویں والوں کی نسبت سے 1185 سمجھ آئیے. تو کیا ہونا ہے؟ اب آپ انہیں کہیں کہ بھئی آپ تو بابوں کو نہیں مانتے، محدثین کو نہیں مانتے، وہ تو بابے ہیں نا. نسائی کون ہے؟ بخاری کون ہے؟ عجب بات ہے کہ تسی بابیاں نو منو تے تسی سنت محافظ، اسی اگر بزرگاں دی گل کریے تو تسی اسی پھر کیا ہو جائیے؟ بابا پرست. تو امام محدثین کا باب نہ بنانا. یعنی اب مزے کی بات یہ کہ جو مسلم کا باب ہے یہ نکالو، ہے مسلم لے مسلم کا باب میں آپ کو سناتا ہوں. چلو یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ مسلم کے باب جو ہیں 971 مسلم کے باب امام مسلم نے خود نہیں بنائے، امام نووی نے بنائے ہیں. کنہوں نے؟ نووی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بنائے ہیں. اور اس حدیث پر اس کے جو طرق ہیں
اس پر جو باب ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ یہ بھی تسلی ہو جائے کہ جو سوال کیا گیا اس کا بھی کیا ہو جائے، آپ نے یہ سنا دینا ہے. یہ ہے جی باب کا نام ہے، یہ مسلم صحیح مسلم ہے میرے پاس، جو چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے پڑھی رہتی ہے، پڑھی نہیں جاتی، پڑھی رہتی ہے. دارالسلام ریاض کی چھپی ہوئی ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 183 اور حدیث نمبر 968 پر یہ باب ہے، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ. اس بات کا حکم کہ نماز میں سکون اختیار کرو. کس کا؟ ہاں جی. تو اصل میں تو یہ کیا تھی، 2 حدیثیں ہیں نا، جسے یہ ایک بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. ایک سلام سے متعلق ہے اور ایک نماز کے اندر ہے. دونوں کا فرق میں نے بتا دیا. سلام والی کا راوی ہے عبید اللہ بن قبطیہ، اور نماز کے اندر والے رفع دین کا راوی ہے جابر کیا کہتے ہیں، تمیم بن طرفہ. تمیم بن طرفہ. دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں. ایک با جماعت، سلام والی با جماعت نماز کا ذکر ہے اس میں، اور جو رفع یدین والی ہے وہ الگ. یہ تو ہو گیا نا، بیان ہو گیا ہے. اب اس پر یہ کہتے ہیں باب کیا ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے، استدلال ہوتا ہے. تو امام نووی نے لکھا، امام مسلم کے اندر ہے، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرنے کا باب. نیچے وہ حدیث لکھی ہے اسکنوا فی الصلاۃ. ٹھیک ہے جی. والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام. اسی طرح دوسری حدیث کے مطابق جو اگلا باب کا اگلا حصہ ہے وہ کیا ہے کہ سلام کے وقت بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں. یعنی دونوں حدیثیں نے کی اور دونوں کیا کیے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نسائی ہے. کیا ہے جی؟ بھائی کہتے ہیں کہ محدثین کا استدلال بتا دیں، تو ہم محدثین کا استدلال بتاتے ہیں کہ امام نسائی نے نسائی شریف میں جو ترک رفع الیدین والی روایتیں ہیں پہلے وہ لکھی ہیں جن میں رفع الیدین کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر وہ باب باندھا جس کا لکھا نام رکھا ترک و ذالکا، رفع الیدین ترک کرنے کا باب. تو اگر محدثین ہی کی بات پر ایمان لانا ہے یا اس کو مانتے ہو تو امام نسائی نے ترک و ذالکا باب بھی باندھا ہوا ہے. تو اب بات تمام ہے، یہ بات مکمل ہو گئی ہے. ان کے پاس سوائے چیخنے چلانے کے کچھ نہیں ہے. ہم نے ہر طرح سے بات کو کیا کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے. دوسرا سوال آپ کا تھا، ہاں جی، دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان دامت برکاتہ العالیہ، دیکھیں نا ہم سواد اعظم ہیں، ہمارے مفتی بھی مفتی اعظم ہیں. اور آپ کو میں اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ان بزرگوں سے الجھا نہ کریں. آپ کو پتہ نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے مفتی اعظم پاکستان، کتنی بڑی. ہاں، یہ جب بزرگ نہیں ہوں گے پھر آپ کو پتہ چلے. اس لیے چھوڑ دیں ان کے پیچھے جو ہے وہ تنقید کرنا اور ان کے پیچھے لگنا. اتحاد کے متحد ہو کر آپ اپنے مسلک کو مضبوط کریں. چھوٹے مرزا صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ بڑوں سے لکھا کے لائیں، یا بڑا آئے اور وہ کیا کرے، نامزد کر کے جائے. اچھا قبلہ مفتی صاحب اس سے پہلے بھی ایک کہانی ہے. وہ پہلے کہتے تھے کہ امام کعبہ کو لے کر آؤ. میں نے جیلم میں جب کانفرنس کی تو میں نے ان سے کہا کہ امام کعبہ کو پنجابی نہیں آتی، اردو نہیں آتی، تو تمہیں عربی نہیں آتی کیونکہ تسی عربی میں ران کو پٹ کے تمہیں عربی نہیں آتی انہوں، لہذا امام کعبہ نال مناظرہ کس طرح ہو سی، تو مہربانی کرو تھوڑی جی گنجائش کرو، تھلے آ جاؤ. آپ ایمانداری سے میرا وہ کلپ دیکھیں اور اس کے بعد ریکارڈ چیک کریں. چھوٹے مرزا صاحب نے امام کعبہ کی جان چھوڑ دی. امام کعبہ میرا شکریہ کرے، شکرن یا شیخ مجھے کہے کہ میں نے انہیں اپنا دی جان چھوڑی. ٹھیک ہے جی. تو پہلے تو وہ یہ کہتے تھے، اب وہ کہتے تھے کہ بڑا بندہ لے کے آئے. اب ان کی تضاد بیانیاں دیکھیں کہ ایک طرف وہ کہتے تھے کہ بڑا بندہ لے کر آؤ، بڑا لے کے آئے اور نام لیتے تھے، لیکن سعد رضوی کا نام بھی خود ہی لے دیا. تو آپ بتائیں بھائی سعد رضوی کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے علمی اعتبار سے، تحریکی لحاظ سے، تنظیمی لحاظ سے وہ ایک شخصیت ہیں، لیکن علمی لحاظ سے مفتی اعظم پاکستان تو نہیں ہے نا.
سلمان مصباحی صاحب کا نام لیا، سلمان مصباحی مفتی اعظم پاکستان ہے. سمر صاحب کا نام لیتے ہیں، سمر صاحب مفتی اعظم پاکستان ہے. اپنی مرضماری آتی ہے تو کسی کا نام بھی لے لیتے ہیں نا، وہ اپنا اصول کیا کر دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں. لیکن جب ہماری باری آتی ہے کہتے ہیں مفتی اعظم پاکستان سے لکھوا کر لو. اور آپ بڑے مرزا کو پڑھ لیں، روحانی خزائن پڑھیں یا اس کے سیرت المادی پڑھیں اس کے بیٹے کی، آپ کو بڑے مرزا کا بھی یہی لگے گا کہ وہ بھی اسی طرح کی شرطیں لگاتا تھا. اس نے سب سے پہلے کہا کہ سیدنا میر علی شاہ صاحب عالم بڑے ہیں تو ان کو کہو. اب وہ درویش بندے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، خانقاہی آدمی تھے. تو جب انہیں پتا چلا کہ بڑا مرزا کہتا ہے کہ بھئی بڑا لے کر آؤ تو وہ تشریف لے آئے. تو پھر کہتا ہے جی 100 بندے لے کر آؤ بڑا مرزا، میں ایک پرچہ لکھوں گا عربی زبان میں، سارے پیپر دیں گے، بیٹھ جائیں گے، میں سب کا پیپر چیک کروں گا، پھر میں انتخاب کروں گا. اس طرح کی باتیں بڑا مرزا کرتا تھا. نہ وہ سامنے آیا تھا نہ اس سامنے آنا. سمجھ آئیے؟ تو اب ہم نے جب ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ بڑے مرزا، آپ بڑے بزرگوں سے لکھوا کے لائیں، تو ہم بجائے اس کے کہ بڑے بزرگوں کو لگاتے ہم نے مفتی اعظم پاکستان کو جیلم ہی بلا لیا. 25 جنوری 2025 یوم فتح مبین ہے. جیلم کے بعد تو پتہ ہی کو نہیں، سخن کی قدردانی زندگانی میں نہیں ہوتی، یہاں جب شمع بجھ لیتی ہے تب پروانہ آتا ہے. ہم نے کر دیا معاملہ ختم. مطالبہ کیا تھا؟ مفتی اعظم پاکستان آئیں اور آ کے کیا کہیں، بھائی وہ تشریف لائے. میں نے ان کو بلا لیا 25 جنوری کو، اور چھوٹے مرزا صاحب کو دعوت بھی دے دی کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کو مفتی اعظم پاکستان کے سامنے بٹھائیں گے. 1 گلی کا فاصلہ ہے. کتنا جی؟ ان کا بیان موجود ہے کہ جب مفتی اعظم پاکستان بیان کر رہے تھے تو میں اپنے گھر میں بغیر کسی اور چیز کے سن رہا تھا، ڈائریکٹ میں سن رہا تھا. جو میں تقریر کرتا ہوں اب بھی جمعۃ المبارک کی، تو چھوٹے مرزا صاحب کے گھر میں ساری اس کی آواز جاتی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو وہ سنتے رہے، آئے نہیں، بلکہ پہلی بار انہوں نے سفارت کی، اپنے سفیر میرے پاس بھیجے. اگر یہ ہوتا کسی اور مسلک کا مولوی تو اٹھا لیتے، لیکن تسی تے سارے ستے ہو. تو سو نہ کلپ شیئر کیتے نہ مشہور کیتا بھائی یار بندے تو ساڑا بندہ بلا رہا. اور وہ تصویریں لگی ہوئی تھی چھوٹے مرزا صاحب کے پیج پر جب وہ ہمیں سفارت پہ مجبور ہوئے پہلی مرتبہ، اور ہم ہی پہلے وہ فقیر ہیں، یہ فقیر ہے کہ جس کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے چھوٹا مرزا کہتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. پتہ نہیں اب آپ اور فتح کس چیز کا نام دیتے. مفتی صاحب آئے، مفتی صاحب کی اجازت سے کلپ جاری ہوا. میں لاہور سے مفتی صاحب کو جامعہ نظامیہ سے خود لے کر آیا 25 جنوری 2025 کو، اور میں دیکھ رہا تھا کہ مفتی صاحب کو بار بار فون آتا تھا چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے سیکٹری کا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ مفتی صاحب ایک بار فرما دیں کہ آپ نے اس کلپ کی اجازت نہیں دی. مفتی صاحب کہتے تھے کہ میری اجازت سے ہی ہوا ہے. تردید نہیں کی. اور آپ اس کو بھی دیکھیں کہ چھوٹے مرزا صاحب کتنے چڑے کہ ہاں جی اس کا مطلب تو یہ کہ یہ شامل ہیں. خود مان لیا کہ مفتی صاحب مفتی اعظم پاکستان اس کلپ میں ان کے پیچھے ہیں اور ان کے سر پر ہیں. تو نمائندگی پتہ نہیں اور کس چیز کا نہ ہوتا. اگر مفتی صاحب تردید فرماتے، میں نے کلپ لگایا تھا نا 3 دن پہلے کہ چھوٹے مرزا صاحب آپ کی بچپن کی خواہش تھی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے بٹھائیں. ہم نے بلا لیا 25 جنوری کو آ جائیں، 1 گلی کا فاصلہ ہے، آپ آ جائیں، ہم آپ کو سامنے بٹھائیں گے. مفتی صاحب کے سامنے مفتی صاحب میری طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہ میرا نمائندہ ہے، اور اس وقت مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے ہم دلائل، شرائط اور وقت طے کریں گے. اور اس سارے معاملے میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے سرپرست ہوں گے. آپ نے وہ کلپ نہیں دیکھا؟ دیکھیں دوبارہ اس کو، اس میں کتنی باتیں ہم نے واضح کی ہیں. 3 منٹ کے کلپ میں ہم نے ساری بات واضح کر دی. اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ تھے، مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پھر چھوٹے مرزا صاحب نے سفارت بھیجی کہ کل 10 بجے ہمارے پاس چائے پیئیں. ایک بندہ مفتی اعظم پاکستان کی حیثیت رکھتا ہے اور 80-85 سال کی عمر میں
وہ کراچی سے جیلم آ جاتے ہیں ہماری دعوت پہ. چھوٹے مرزا صاحب 2 قدم کا فاصلہ طے نہیں کر پائے. ایسا ہی ہے, وہ 2 قدم کا فاصلہ طے نہیں کر پائے. کہتے تھے رات رکیں, اگلے دن 2 کلومیٹر دور ان کی مبینہ اکیڈمی میں آئیں اور وہاں پہ آ کے مناظرہ نہ کریں, تقریر کریں. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بھاگنا ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری دعوت بھی پہلے, ہمارا کلپ بھی پہلے, ہمارا چیلنج بھی پہلے. اور انہوں نے کہا اگلے دن آپ آ جائیں جی. مفتی صاحب آئے اور مفتی صاحب نے آ کے فرمایا عقائد اہل سنت کے میدان میں میرا نام لیا. اب وہ الفاظ تحدیث نعمت کے طور پر بھی بتاتا ہوں. ہمارے ہاں عادت نہیں, لیکن اب رجز کا زمانہ ہے تو رجز پڑھ رہے ہیں, تو اس کو محسوس نہ فرمائیں کہ کہا کہ یہ استاد ہے, محقق ہے, استاد الحدیث ہے, شیخ الحدیث ہے, سارے لفظ بولے. یہ کس کی زبان سے ادا ہو رہے تھے؟ جو کون ہیں؟ مفتی اعظم پاکستان ہیں, جن سے چھوٹے مرزا صاحب کا مطالبہ تھا کہ یہ کسی کو نمائندہ بنائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے ترجمان ہیں. میرے بارے میں کہا کہ یہ کون ہے؟ اہل سنت کے عقائد کا ترجمان ہے. تو آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں, جو ترجمان ہوتا ہے وہ نمائندہ نہیں ہوتا. پاکستان کی حکومت کا جو ترجمان ہے وہ نمائندہ نہیں ہے. تو وہ تو بنا کے تشریف لے گئے. اب رہی بھائی وہ لکھ کے دیں, ویڈیو بنائیں, تو اس کا جواب سادہ سا ہے کہ وہ کسی تنظیم کے سرپرست نہیں ہے, ان کی کوئی تنظیم نہیں ہے, جماعت نہیں ہے. وہ ایک سنی عالم دین ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی تنظیم بنائی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری کوئی تنظیم نہیں ہے, میری کوئی جماعت نہیں ہے کہ میں اس کا کوئی پیڈ ہو میرے پاس اور میں نمائندہ بناؤں. میں سنی ہوں اور آپ سنی ہیں, اور میں کہوں گا کہ اہل سنت کے ترجمان ہیں. تو یہ نمائندگی ہے, اور یہ ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر مفتی صاحب 1 سال کے بعد پھر تشریف لائے, اور وہاں پہ ایک جگہ پہ مجھے دارالفتاح کا 1 دن کا, جہاں پہ میں نے جس مدرسے میں پڑھا ہے سرائے عالمگیر میں, وہاں پہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کا ثقہ اور مستند مفتی حسن رضا. تو اب وہ تو کہہ گئے ہیں, اب آپ کا ہے. اب چھوٹے مرزا صاحب نے کہا بڑے مرزا والی باتیں, جیسے اس نے کہا نا کہ جب پیر میر شاہ صاحب تیار ہو گئے تو اس نے کہا کہ بھئی 100 بندہ آئے, پیپر دے, میں پیپر چیک کروں گا. اسی طرح چھوٹے مرزا صاحب نے کہا کہ اب مفتی صاحب یوں لکھ کے دیں. اب سنیے گا توجہ, کہ مفتی منیب الرحمان صاحب یہ لکھ کر دیں گے, یہ ویڈیو بنائیں گے کہ یہ میرا نمائندہ ہے, اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, اس کی جیت سارے فرقوں کی جیت, اور اس کی ہار سارے فرقوں کی ہار. سمجھ آئی نہیں کہ اگر سنی بندہ ہار جائے گا تو دیوبندی بھی ہار جائیں گے, اہل حدیث بھی ہار جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی نہیں. پنجابی چاہتے ہیں بھی کسی بندے آخیا بھی میں ماں بیچنی ہے, تو اس نے کسا کہ بندہ خدا بھی ماں بھی کدی کسی بیچی ہے, اس نے کہا میں ریٹ ہی اتنا کرنا کوئی لے ہی نہیں سکن لگا. اس طرح چھوٹے مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ نہیں نہیں کیڑا بندہ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ماں بیچنی ہے, انہوں نے کہا ماں ہے امی کیڑی شے, بس بچی کی سطح. تو بھائی ہو چکا ہے یہ فیصلہ, اس کا آپ مزید آپ وہ کہتے ہیں کچھ مزید ہے تو ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ نہیں ہے, یہ ہم یہ بھی ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کہیں گے نہیں نہیں وہ اپنے دستخط بھی کریں, وہ ساتھ بیٹھیں بھی, پھر اسی طرح لمبا معاملہ ہو چکا ہے. ہاں جی نیکسٹ, اگلا آخری تھا کہ بھائی آپ ہو ہاں جی طلباء کے لیے اتنی نصیحت ہے مختصر لفظوں میں کہ بھائی نبی پاک کا فرمان, مجھے لوگ کہتے ہیں کچھ نوجوان آپ جیسے بھائی کہ آپ صاحب کہتے ہیں چھوٹے مرزا. میں نے کہا آپ چھوٹے پر زور کرو, اتھے کنسنٹریٹ کرو, چھوٹے پر صاحب پر زور نہ دو. ہم کسی بد مذہب کے تعظیم کے قائل نہیں ہیں, ہم اپنے منصب کی تعظیم کے قائل ہیں کہ ہم ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء, علماء وہ ہیں جو آستانہ علیہ مدینہ شریف کے سجادہ نشین ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گندی زبان استعمال نہیں کرتے, سخت کلامی نہیں کرتے, اور جو بندہ حق کا طالب ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور یہی ثابت ہے, آپ کو بھی یہی نصیحت ہے کہ آپ دلائل کو کیا کریں. مجھے یہ ویسے خاندانی بھی ہے کہ میرے والد صاحب بہت تحمل مزاج تھے,
مجھے کسی نے کہا کہ یہ حاضر جوابی، تو میں نے کہا یہ والدہ کی طرف سے ہے کہ وہ بڑی حاضر جواب تھی، اور والد صاحب تحمل مزاج تھے، بندے لڑتے رہتے تھے اور کہتے رہتے تھے وہ ایسا، اچھا ٹھیک، آپ صاحب تو بندہ فلانا ہنج کہہ گیا، اچھا ٹھیک، فلانا بندہ ہنج پہ آدھا، اچھا ٹھیک ہے، بس ہم کہتے تھے ابو جی انج کر لئیے، جی ٹھیک ہے انج کر لو، نہیں انج کر لو، چلو انج کر لو۔ تو یہ تحمل تھا ان میں، بڑا پہاڑ تھے وہ تک اس کے استقامت کا، اس لیے ہمیں پریشانی نہیں۔ تو یہ بھی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طالب علم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ جاہل نہیں ہیں، اگلا جاہل ہے، تو اس لیے جاہل کو سمجھانا مشکل ہے، اس لیے آپ کو زیادہ تیاری کرنی ہے۔ مولانا روم کا میں نے قول پڑھا کہ اپنی آواز کو بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کر۔ تو نصیحت یہ ہے کہ مطالعہ عام کریں، مسائل سیکھیں، علماء سے رابطہ رکھیں، مطالعہ زیادہ سے زیادہ کریں، کتابوں کا مطالعہ موضوعاتی نہیں، جو کتاب سامنے